بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، ہم نے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ڈسکس کی، من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا۔ اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا۔ ایک حدیث مبارکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہاں پہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا صرف اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے کوئی چیز مسجد کے غلے میں ڈال دینا یا مانگنے والے کو دے دینا یہ صدقہ ہے؟ نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بھی دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہوں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، ہم اس کو اگر کوئی 5-10 روپے دے رہے ہیں تو وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں، وہ کیا سوچیں گے اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا آ گیا، ہم اسے جان چھڑانے کے لیے اسے پیسے دیتے ہیں کچھ، کہ جاؤ جان چھوڑو، تنگ نہ کرو۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا مسجد کے غلے میں ڈالنا، یا جمعے والے دن مسجد کی جو جھولی چلتی ہے اس کے اندر پیسے ڈالنا۔ ہماری مساجد میں افسوس کے ساتھ منبر رسول سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جی چودھری صاحب نے 5,000 روپیہ مسجد کی خدمت کی۔ یہ نہیں، لاؤڈ سپیکر میں جہاں پہ اذان دی جاتی ہے وہاں پر لاؤڈ سپیکر چلا کے پورے گاؤں کو، پورے محلے کو، پوری کالونی کو، پوری سوسائٹی کو سنایا جاتا ہے کہ آج کے دن صدقہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ صدقہ مدرسے کے لیے ہوتا ہے، مسجد کے لیے پیسے کٹھے، چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو چودھری صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں، فلانے نے 100 روپیہ دیا ہے، فلاں نے 1000 روپیہ دیا ہے، فلاں نے کچھ پیسے۔ اعلان ہوتا ہے کس لیے، کس مقصد کے لیے؟ اب اس میں جو اعلان کرنے والا ہے وہ کتنا قصوروار ہے؟ اس سے بڑا قصوروار کون ہے؟ جو اس نیت سے جا کے اسے پیسے دے رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جو چھپ کر کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جب وہ مر جاتے ہیں پھر ان کی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن وہ لوگ علیحدہ ہیں۔ ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ جس دن اعلان ہو رہا ہو مسجد میں، اسی دن ہمارے گھر کا بزرگ، ہمارے گھر کا بڑا، یا ہمارے گھر کا کوئی بابا بچے کو 500 روپے دے کے کہتا ہے جا کے یہ نام لینا ہے مسجد میں امام صاحب کے آگے۔ وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر محسوس کرتے ہیں جی دیکھو سنو مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں میرا نام لیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ صرف پیسے صدقے میں آتے ہیں، یا صدقہ کس کس چیز کا ہے؟ صدقہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر مال کا صدقہ ہو تو صدقہ مال کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ مال کا بھی ہوتا ہے، صدقہ جسم کا بھی ہوتا ہے، صدقہ سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ جسم کا صدقہ کیسے ہوگا؟ اس جسم کو آپ نے سارا دن کس کام میں لگایا؟ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ کیسے؟ آپ نے کام کیا، کاروبار کیا، محنت کی، مزدوری کی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کی کوشش کی، اپنی ذات کے لیے آپ نے اس جسم کو استعمال کیا۔ یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں،
اگر میں نے یہ عبادت نہ کی تو میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، یا پھر میں یہ عبادت کر رہا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ساری ورزش، سارا کام، میں اس کو ورزش ہی کہوں گا اگر آپ اس نیت سے عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت صرف وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس ساری ورزش کو، سارے کام کو آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اس کا صدقہ کیا ہوگا؟ اس جسم سے آپ وہ کام لیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، بے شک وہ کسی بوڑھے کی گٹری سر پہ اٹھا کے آگے تک چھوڑ آنا کیوں نہ ہو، یہ بھی اس جسم کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد سوچ کا صدقہ، علم کا صدقہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس علم ہے، میں کوئی چیز جانتا ہوں، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو۔ دین کے علم میں تو معاملہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ میرے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم کی کمی ہے، میرا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے علم میں سے اس کو وہ علم دوں، اس تک وہ بات پہنچاؤں جو اس کے لیے علم نافع ثابت ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کی گردن سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اونچیاں پگاں تے اچے شملے۔ کس لیے؟ یہ مولوی صاحب ہیں، کس لیے؟ یہ علامہ صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ان لوگوں کا روب دبدبہ انہوں نے اتنا بنا لیا ہوتا ہے، جو دنیا کا یا دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، کہ عام آدمی، بیچارہ آدمی ان کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک عام مزدور ریڑھی والا اپنے جیسے شخص سے کس طرح سے مخاطب ہوگا، اور ایک عام مزدور یا ریڑھی والا اگر کوئی لینڈ کروزر میں سے یا پراڈو میں سے کوئی بندہ اتر کے آئے، اس نے کوئی سوٹ بوٹ پہنا ہو، تو اس کے ساتھ اس کا بولنے کا انداز کیسا ہوگا؟ جب آپ اس گفتگو کو، اس انداز کو دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ وہ سامنے والا جو غریب ہے، جس کے پاس علم کی کمی ہے یا اس کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ اور جو بندہ گاڑی سے اتر کے آیا، گفتگو کر رہا ہے، وہ اس طرح کوٹ کو کر کے اس طرح کر رہا ہے کہ جیسے میں بہت بڑا ہوں، میں افسر ہوں۔ کس بات پہ؟ میں جاننے والا ہوں، یا میرے پاس پیسہ ہے، یا پھر میں ڈاکٹر ہوں، یا میرے پاس ڈگری ہے۔ یا پھر آپ اور تجربہ کر لیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، ایک عام بچہ، طالب علم جو ناظرہ پڑھ رہا ہو، اس کی گفتگو اس مدرسے کے محتمم سے کیسی ہوگی؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے کوئی غلطی کی بھی نہیں ہوگی، اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہوگا، اس کا کوئی جرم نہیں ہوا ہوگا، نہ اس نے کوئی شرارت کی ہوگی اس بچے نے، لیکن پھر بھی حضرت صاحب کے کمرے میں جب جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کسی سکول میں چلے جائیں، ایک عام بچہ جب پرنسپل کے دفتر میں جاتا ہے تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں کانپ رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ جو اس کرسی پر بیٹھا ہے، وہ پرنسپل یا وہ محتمم یا وہ علامہ یا وہ امام، اس نے اپنے آپ کی شخصیت، اپنا روب، اپنا دبدبہ اس طرح کا بنا کے رکھا ہے کہ لوگ سامنے سے آنے والا اسے دیکھ کے ڈر رہا ہے، خوف محسوس کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ یہ کس علم کی بنا پر ہے؟ اس طرح کے شخص کو کون عالم کہتا ہے؟ چاہے وہ دنیا کا عالم ہو یا دین کا عالم ہو، کون کہتا ہے عالم؟ یہ علم انہیں نفع پہنچانے والا نہیں ہے، یہ علم انہیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو صدقہ علم کا بھی ہوگا، صدقہ سوچ کا بھی ہوگا، کہ اپنے علم کے اندر، اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی پیدا کرو، جو سامنے والا ہے وہ تم سے ڈرے نہیں، جو کم علم رکھنے والا ہے وہ تم سے ڈرے نہیں، تم سے سوال کرے، تم سے علم نافع حاصل کرے،
یہ تم اپنی سوچ کا، اپنے علم کا صدقہ دے رہے ہو، تم اپنے علم کو، اپنی سوچ کو پاک رکھ رہے ہو۔ اگر نہیں صدقہ دو گے تو یہ علم تمہارے لیے سانپ بن جائے گا، سانپ سے بھی زیادہ زہریلا بن جائے گا، جو تمہیں جہنم کے آخری گڑھے میں لے جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہے۔ اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دکھاوے کا صدقہ کیا ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔